ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے چند پروگرام میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موالی، آپ کے آزاد کردہ غلاموں کا ذکر کیا تھا، اور اب تک 4 ہستیوں کا ذکر ہو چکا ہے، جس میں سب سے پہلے زید بن حارثہ، اس کے بعد پھر ثوبان، شقران اور سلمان فارسی رضوان اللہ اجمعین۔ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلاموں کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ بہترین سلوک، ان کی شفقت، ان کا ہر چھوٹی بڑی ضرورت اور آرام کا خیال رکھنا، یہ ہم جب ان حضرات کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ آج آپ کسی منبر پر کسی عالم کو، کسی مقرر کو، کسی واعظ کو دیکھیں، سنیں، تو کچھ لوگ صرف توحید، عمل صالح، یا کچھ جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کی پسندیدہ ہستیوں کی تعریف میں مصروف نظر آئیں گے، لیکن اخلاق جو کہ سب سے اہم ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے، اخلاق کی طرف ہمارے علماء کی توجہ بہت کم ہو گئی ہے، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے اپنے اخلاق جو ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں، اتنے پکے نہیں کہ وہ ان عنوان کے اوپر بات چیت کریں۔ نوجوان نسل کا رونا، ان کی بے راہ روی کا، ان کے والدین کے ساتھ
یا اہل خانہ کے ساتھ برے سلوک کا رونا، لیکن اس کو درست کیسے کیا جائے؟ کیا اس پر کبھی ان علماء حضرات نے بیٹھ کر کوئی میٹنگ کی، کوئی مشاورت کی؟ مشاورت ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، فلاں جگہ برانچ قائم کرنی ہے، فلاں جگہ قائم ہو گئی ہے، فلاں برانچ کے لیے اتنا پیسہ چاہیے، آپ ان کے خبرنامے پڑھیں، آپ ان کی باتیں سنیں، تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں۔ لیکن جتنا آج مسلمان نوجوان بد اخلاقی کا شکار ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہ رہا ہوگا۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں، یہ تمام باتیں میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ تدریس میں 50 سال درس و تدریس میں نے گزارے ہیں، اس ملک میں، اس سے پہلے افریقہ میں، اور یقیناً دیندار یا دنیا دار، جو دیندار ہیں وہ اس زوم میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے، انہوں نے جبے پہن لیے ہیں، تو بس ان کا دین مکمل ہو گیا۔ دنیا دار جو ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ میں روزانہ اپنی کلاس کے لیے جاتی ہوں، پیدل جاتی ہوں تاکہ تھوڑی سی ایکسرسائز ہو جائے، کیونکہ رات کو کھانے کے بعد پھر حقیقت میں میرے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی دن بھر کی مصروفیت کے بعد کہ میں دوبارہ نکلوں، تو یہ اچھی ہوتی ہے۔ پہلے دن جب میں پیدل نکلی ہوں تو میں نے سامنے سے ایک بچہ دیکھا آتا ہوا، اس کی عمر میرا خیال ہے کوئی 12-1 سال ہوگی۔ اس نے جبہ پہنا ہوا، غالباً وہ کہیں سے پڑھ کر آ رہا تھا۔ میں تھوڑا سا جب وہ قریب آیا تو تھوڑا سا رکی کہ چلو بچہ سلام کرے گا یا میں اسے سلام کروں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس نے بڑی خوبصورتی سے کنی کاٹی اور نکل گیا۔ اس کے بعد آج تک وہ روز مجھے ملتا ہے، اور کبھی سڑک کراس کر لی۔ اس کے علاوہ غیر مسلم دنیا دار، ان کا یہ ہے کہ مجھے آتا ہے اگر فٹ پاتھ ذرا تھوڑے سے تنگ ہے، ایک طرف درخت ہے، تو وہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر میں انہیں شکریہ ادا کرتے ہوئے گزر جاتی ہوں۔ پھر سارا وقت میں اسی ادھیڑ بن میں رہتی ہوں کہ جس مدرسے سے یہ پڑھ کر آ رہا ہے بچہ، کیا کبھی اسے یہ تعلیم نہیں دی گئی؟ یہ اس کی والدہ جو اسے یہ جبہ پہنا کے بھیجتی ہیں، انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کو یہ نہیں سکھایا، بتایا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرنا، اور یہ تو بچہ ہے 12-14 سال کا جو بھی ہے، لیکن آپ بڑے تناور درخت دیکھیں،
بہت افسوس ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کیا اسلام جو ہے وہ صرف ظاہری آپ کی حیثیت میں ہے؟ اسی طرح جو بچیاں حجاب لیتی ہیں، جلباب لیتی ہیں، نقاب لیتی ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ کسی محفل میں آپ جائیں تو ان کے حرکات، ان کی باتیں اگر آپ کے کان میں پڑیں یا ان کی خانگی زندگیوں کے حالات آپ کے سامنے آئیں، کسی بھی جھگڑے کی بنا پر، کسی بھی مسئلے کی بنا پر، تو یقین نہیں آتا جب تک خود اپنے کانوں سے نہ سن لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، جو اسوہ تھا، جو آپ کی تعلیم تھی، اس میں اسلام اور پھر ایمان کے بعد تیسری سب سے اہم چیز جو تھی وہ تھی اخلاق۔ آپ اس کو بھی اخلاق نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص آپ کے سامنے کسی بھی قسم کا گناہ کر رہا ہے، آپ اسے ہنستے ہوئے برداشت کریں، اسے ٹوکیں نہیں کہ نہیں دوسرے کو اس سے برا لگے گا، نہیں۔ اخلاق یہی ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر تم کسی ایسی بات کو جو دوسرا کر رہا ہے خود کرتے ہوئے محسوس کرتے ہو کہ یہ گناہ ہے، تو دوسرے کو وہ کام کیسے کرنے دو؟ اس میں چاہے مسجد کا تقدس ہو یا پھر کسی اور محفل کا تقدس ہو، استاد کا تقدس ہو، ان تمام باتوں پر ان کو نظر انداز کر دینا، یہ اخلاق، حسن اخلاق کی نشانی نہیں، بلکہ یہ وہ ایک مثال ہے کہ انسان اپنے آپ کو تو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن دوسرے اس کے نزدیک جائیں بھاڑ میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنی آپ کو آگ سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں ان کو بھی آگ سے بچانے کی سعی کرو۔ یہ ہے بہترین اخلاق۔ ایک باپ خود تو مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی اولاد کو آپ کبھی نہ دیکھیں گے۔ ہاں، مسجد میں چودراہٹ اگر جمانی ہے تو پھر یقیناً بیٹا بھی جیسا باپ ویسا بیٹا، وہ نمونہ آپ کو وہاں ضرور نظر آئے گا۔ اس میں شہرت میں مفاد ہیں کئی طرح کے، تو یہ باپ اپنی اولاد کا واقعی مخلص ہے یا وہ صرف اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے بچانا کافی سمجھتا ہے؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سب سے پہلے جو بات سکھاتی ہے وہ ہے اعلیٰ اخلاق، حسن خلق، وہ دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی۔
کیونکہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جہاں انسان یہ سمجھ لے انا ربکم الاعلی، میں دوسروں سے برتر ہوں، جہاں تکبر انسان کے دل میں آ جائے وہاں سمجھیے کہ انسان کی بربادی کا آغاز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے دل میں رائی برابر، رائی کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، ہاتھ ملے پھسل جائے زمین پہ گر جائے آپ کو ڈھونڈنا ہی مشکل ہو جائے گا، رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، او کما قال۔ اور اسی وجہ سے بے راہ روی، بدکاری، اسی طرح نشہ، یہ تمام برائیاں جو ہیں کس کثرت سے اس نوجوان نسل میں پائی جا رہی ہیں۔ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ خبریں لگاتے ہیں، فلانی خاتون نے فلاں کے ہاتھ پر قبول اسلام کیا، فلاں صاحب نے اسلام قبول کیا، یہ بتائیں کہ وہ کتنا عرصہ اس پر قائم رہے، یہ بھی کبھی کوئی خبر لگی؟ اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے انہیں کیا ماحول دیا کہ وہ واقعی پکے مومن بن کے رہے، یا انہوں نے اسلام چھوڑ دیا؟ سچا واقعہ ہے یہ چند سال پہلے کا، کہ ایک شخص بھی مسلمان ہوا، اس کی بیوی بھی، اور بہت اچھے مسلمان، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد رسہ کشی شروع ہوئی، اس شخص کو کھینچنا شروع کیا، کوئی ایک گروہ کھینچ رہا ہے، کوئی دوسرا کھینچ رہا ہے، یہاں تک کہ جس جگہ وہ رہتا تھا، جس شہر میں، اس شہر کو بھی چھوڑنے پر مجبور کیا کہ تم یہاں دوسرے شہر میں آؤ، یہاں تمہارا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا۔ بہرحال ایسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے لوگوں کے مشورے کی، ان کی گائیڈنس کی۔ وہ وہاں پر چلا گیا، مگر وہاں بھی اس کو سکون نہ مل سکا، وہاں پر اتنے زیادہ لڑائی جھگڑے، اور اسی چکر میں بہرحال موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اچانک اس کی موت واقع ہو گئی، اور پھر اس کی بیوی جو تھی اس نے اسلام چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ یہ دین ہے جو لوگوں کی جان لے لیتا ہے، اور وہ اور اس کے بچے وہ مرتد ہو گئے۔ اس کا وبال کس پر ہوگا؟ ان حضرات پر جو اپنے آپ کو دین کے علمبردار سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور دوسروں کے احساسات، ان کی عزتوں کا انہیں کوئی خیال نہیں۔ بہرحال یہ تو ایک بیچ میں بات آ گئی تھی، اصل میرا مضمون جو تھا وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موالی
آج ان 4 کا پہلے ذکر کر چکی ہیں، نمبر 5 ہیں آج اسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا نام اسلم تھا، اور آپ کو صحیح مسلم میں ان کی حدیثیں ملیں گی۔ لقب ان کا بریہ، اور کنیت ان کے بڑے بیٹے کے نام پر ابو رافع۔ یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، اور حضرت عباس نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا۔ بدر سے پہلے اسلم مسلمان ہو گئے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت عباس مسلمان ہو گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ٹھکانہ یہ تھا کہ آپ نے اسی وقت اسلم کو آزاد کر دیا، اور یہ خبر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے خوشی کا پروانہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے علاوہ، بدر سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن غالباً کسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن بعد میں احد اور جتنی آپ کے زمانے میں دوسری معرکے ہوئے، جہاں جہاں ضرورت ہوئی، وہاں ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتے تھے۔ اور اسی طرح جب خیبر فتح ہوا ہے تو خیبر فتح کی خبر انہوں نے ہی حضرت عباس کو سب سے پہلے سنائی، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبریاں دینے کا اعزاز بھی بخشا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا حضرت عباس کے مسلمان ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور پھر چچا کو بھتیجے کی فتح کی نوید سناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں آزاد کیا تھا تو اس کے بعد پھر ان کے بیٹے بہی اور عبید اللہ کو بھی آزاد کر دیا تھا، اور عبید اللہ وہ ہیں جو حضرت علی کے زمانے میں ان کے خلافت میں ان کے کاتب رہے۔ ان سے کئی حدیثیں ملتی ہیں، روایتی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عبداللہ بن مسعود سے۔ اولاد میں ان کے رافع، حسن، عبید اللہ، مغیرہ یہ روایت کرتے ہیں، اور پوتوں میں حسن، صالح، عبید اللہ جو سب علی بن ابی رافع کی اولاد ہیں روایت کرتے ہیں۔ گویا کہ ایک غلام کی نسل در نسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی راوی بنی، اور یہ سب آپ کی شفقت، آپ کی محبت کی وجہ سے وجود میں آیا۔ مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے چند روز قبل ان کا مدینہ ہی میں انتقال ہوا، اور ایک روایت کے مطابق
کہ حضرت عثمان کی شہادت کے چند روز بعد حضرت علی کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ واللہ عالم، اصل چیز جو ہے وہ ہے ان کا وہ مرتبہ جو غلامی سے اٹھا کر رب العزت نے انہیں عطا فرمایا۔ یہ اس کے بعد آتے ہیں حضرت سفینہ۔ سفینہ ان کا لقب تھا اور نام ان کا رباح تھا۔ ام سلمہ کے غلام تھے اور ام سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیا اور یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ میری شرط یہ ہے کہ تم زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرو گے، اور انہوں نے اس وعدے کو نبھایا۔ کہتے ہیں کہ ایک معرکے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، تو جو لوگ تھک جاتے وہ اپنے کپڑے جیسے چادر وغیرہ ہے یا تلوار ہے، ڈھال ہے، وہ مجھ پر ڈال دیتے، اور اس طرح مجھ پر کافی بوجھ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم تو سفینہ ہو، یعنی بحری جہاز جس پر لوگ اپنا مال لاتے چلے جاتے ہیں، اور غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، جس کی بنا پر پھر ایسا وقت آیا کہ لوگ جو تھے انہیں اصل نام سے نہیں بلکہ صرف سفینہ ہی کے نام سے پہچاننے لگے۔ تو یہ تھے ان کے نام میں بھی اسی لیے اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں نمبر 7 عنصہ۔ ان کی کنیت تھی ابو مسروح، اور یہ صراط کے مولدین میں سے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھتے لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے، تو اس وقت یہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ بدر، احد اور تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سلیم۔ ان کی کنیت تھی ابو کبشہ، اور یہ مکے کے مولدین میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خریدا، پھر انہیں آزاد کر دیا۔ بدر، احد اور تمام غزوات میں اپنے ساتھ رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں، بلکہ پہلے ہی دن ان کی خلافت کے سن 15 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ہیں نمبر 9 رباح الاسود۔ ان کی ذمہ داری بھی یہی تھی حضرت عنصہ کی مانند کہ مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں تو لوگوں کو آپ کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پیش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے
عارضی علیحدگی کی جو روایت ہے، اس روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس کمرے تک پہنچا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو میں نے رباح سے کہا کہ جاؤ اور میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرو، اور پھر حضرت عمر کو اجازت دی گئی، تو آپ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹیوں کے رکھوالے سار کے قتل کا واقعہ اس وقت تو میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن بہرحال جب سار قتل ہو گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رباح کو ان کی جگہ مقرر کر دیا۔ انہوں نے دار یمانہ میں، دار یمانہ وہاں اپنا گھر بنانا چاہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کی طرف توجہ دلا کے کہا کہ اس کے قریب گھر بناؤ، کیونکہ مجھے تمہارے لیے درندوں کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، ڈر رہتا ہے۔ گویا کہ ایک غلام اپنا گھر بنانا چاہ رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جان کی بھی فکر ہے، اس لیے اسے مشورہ دیتے ہیں کہ کس جگہ تم نے اپنا گھر بنانا ہے تاکہ تم درندوں کے خوف سے، اثر سے محفوظ رہو۔ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمبر 9۔ باقی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ ہمارے وقفے کا وقت بھی ہو رہا ہے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتی ہوں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے پہلے کچھ باتیں عرض کر رہی تھی، اور اب ہمارے کال کا وقت ہے۔ جب تک کال آ رہی ہیں، ایک دو سوال ہیں جو پچھلے پروگرام میں جواب دینے سے رہ گئے تھے، ان کا جواب دے دیتی ہوں جب تک آپ کی کال آتی ہیں، پھر آپ کے سوالوں کے جواب دے دوں گی۔ خاتون نے سوال کیا تھا اپنے بالوں کے حوالے سے کہ میرے بال جو ہیں بہت روکھے ہیں، اور مطلب غالباً گرتے بھی ہیں، تو کیا چیز استعمال کروں؟ دیکھیں، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 چمچی کافی لیں، 1 چمچی مہندی، لیکن مہندی خالص ہونی چاہیے۔ یہ جو ڈبوں میں آتی ہیں ان میں پھٹکری وغیرہ ملی ہوتی ہے، وہ قطعاً استعمال نہ کریں، نہ ہاتھوں کے لیے اور نہ ہی بالوں کے لیے۔ اب اس میں آپ ڈالیں گی 1 ٹیبل اسپون مینیز جو کہ ہم کھاتے ہیں چپس وغیرہ کے ساتھ، برگر میں، اور 2 بڑے چمچے آپ ڈالیں گی اس میں دہی کے، 1 چمچی آپ تیل، جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے، کسی کو زیتون کا سوٹ کرتا ہے، کسی کو ناریل کا سوٹ کرتا ہے، کسی کو سرسوں کا کرتا ہے۔ آرگن آئل سب سے بہترین ہے، لیکن وہ خالص اگر ملے تو اس کا فائدہ ہے۔ تو بہرحال یہ سب ملا کے آپ پیسٹ بنا لیجئے، اور اس کے اوپر فوائل رکھ کے خوب اچھی طرح پھینٹ کے بنائیں اسے۔
فوائل اس کے اوپر ڈھک دیجئے، آدھے گھنٹے کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ ایک بات کا اور خیال رہے کہ سب سے پہلے پیالے میں آپ کافی ڈالیں گے اور اسے چمچے سے باریک کریں گے، کیونکہ کافی ذرا دردری ہوتی ہے۔ جب آپ گرم پانی ڈالتے ہیں تو وہ پھر اس میں گھل جاتی ہے، لیکن اس میں چونکہ دہی استعمال کریں گے تو یہ گھلے گی نہیں، اس لیے پہلے اس کو چمچے کے ساتھ خوب اچھی طرح باریک کر لیں۔ اس کے بعد بقیہ چیزیں ملا کے فورک کے ساتھ، کانٹے کے ساتھ پھینٹ کر اور اسے ڈھک کے رکھ دیں آدھا گھنٹہ۔ اس کے بعد اپنے بالوں میں لگا کے اچھی طرح پورے سر میں اوپر سے شاور کیپ پہن لیں اور آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ اسے لگا رہنے دیں۔ 1 گھنٹے کے بعد آپ بالوں کو صرف پانی سے دھوئیں، بہت زیادہ گرم اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈے پانی سے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ باقاعدگی سے کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود محسوس کریں گی کہ آپ کے بال ملائم بھی ہو گئے ہیں، گرنے بھی بند ہو گئے ہیں، کیونکہ مینیز میں انڈا ہوتا ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی بالوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ بہرحال یہ باقاعدگی سے کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بال جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حالہ کیسے ہو؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیے۔ الحمدللہ، حالہ آپ کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے۔ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہوتا ہے، ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ذرا تھوڑا سا ماؤتھ پیس پہ ہو کے بات کیجئے۔ ہاں جی حالہ، میرا سوال یہ ہے کہ میری نواسی ہے 14 سال کی۔ ابھی ٹھیک آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، پہلے سے بہتر ہے۔ جی میری نواسی ہے 14 سال کی، اس کو نا 2-3 دفعہ پیریڈ آئے، وہ تو ٹھیک تھے، لیکن اب جو ہے 2 مہینے سے وہ 2-2.5-3 مہینے ہو گئے، بند ہو گئے، نہیں آئے نہیں ہیں، تو اس کے لیے کوئی پوچھنا تھا آپ سے۔ سوری میں سمجھی نہیں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ پیریڈ آئے تھے اس کو 2-3 مہینے تو اس کو آئے ہیں جی، تو ابھی جو ہے وہ اچانک ہی جو ہے بند ہی ہو گئے، نہیں ابھی ختم ہو گئے، نہیں آئی اس کو۔ مہینے کے مہینے جو بیماری آتی ہے نا وہ نہیں آتی۔ ہاں اصل مسئلہ یہ ہے میری بہن کہ جب پیریڈ شروع ہوتے ہیں تو عموماً ہوتا ہے کہ ایک آدھ دفعہ آ کے پھر کافی عرصہ نہیں آتے، پھر شروع ہو جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے پریشانی کی۔ جی ہاں، نہ بچی کو دوائیں دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی ایسی اور چیز استعمال کریں، کیونکہ ابھی بچی بہت چھوٹی ہے اور 17 سال تک جا کے نارمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ ہاں جی السلام علیکم۔ ہیلو جی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی آنٹی، میں آپ سے کویشچن کرنا تھا۔ ایکچولی میرے 2 بچے پہلے ہیں، ایک 5 سال کا اور دوسرا چھوٹا جو ہے 2.5 سال کا ہے، اور ابھی میں پھر سے پریگننٹ ہوں، میرے 14 ویکس ہیں، اور انہوں نے مڈ وائف نے جو ہے نا میرا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جو B12 ہے وہ بہت زیادہ لو ہے، کافی زیادہ لو ہے، کیونکہ میرے یہ پیچھے 2 مس کیریج ہو چکے ہیں 2 بچوں کے بعد، اور یہ 3 مہینے پہلے مس کیریج ہوا، پھر اس کے بعد ساتھ ہی میں دوبارہ سے پریگننٹ ہو گئی ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی، میں ہر چیز کھاتی ہوں۔ 1 منٹ بیٹا ہولڈ کرو، تم ایسا کرو کہ ہولڈ پہ رکھو، میں تم سے بات کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی جی شکریہ، جزاک اللہ۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ جی السلام علیکم۔
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी। एक सवाल और है ये पिछले प्रोग्राम का, जिसमें खातून ने कहा था कि उनके बेटे को दमा है। दमा के लिए बहुत सारी वजूहात भी होती हैं और उसके साथ साथ बहुत सी एहतियात भी लाजमी होती हैं। दमा जिन लोगों को एक दफ़ा हो जाए, उनके लिए किसी भी किस्म का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, फ़िक्र, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त, ये सब उनके लिए नुकसानदेह होती हैं। इसी तरह धूल मिट्टी से बचना, धुएं से बचना, ये भी ज़रूरी है। तो अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें मास्क जो है वो हमेशा पहनना चाहिए। एक इसकी एहतियात ये हो गई है, और दूसरी यही कि किसी भी किस्म के ज़हनी दबाव से बचें। इलाज के तौर पे जायफल लें और इसी तरह लोबान। लोबान एक गोंद है, लेकिन लोबान दो तरह का होता है, एक खाने वाला और एक जलाने वाला। तो आप खाने वाला लोबान जो है वो लें, और इन दोनों को हम वज़न लेके, दोनों का वज़न बराबर हो, जायफल का भी और लोबान का भी, और फिर आप इनको बारीक पीस लें। ये एक सफ़ूफ सा बन जाएगा। इस सफ़ूफ को सुबह और शाम क्वार्टर चमची से भी कम, आप 1/8 कह सकती हैं, 8वां हिस्सा एक छोटी चमची का, वो सुबह मुंह में रख के ज़बान पे ऊपर से एक गिलास पानी पी लें नहार मुंह। और इसी तरह रात को सोने से पहले इस 8वां हिस्सा एक चमचे का वो ज़बान पे रख के ऊपर से एक गिलास पानी पी लें। ये इलाज है। इसी तरह आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जैसे शहद में, बादाम में शहद लगा के, वो ज़रूर दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करें। इससे दमे में बहुत हद तक फ़ायदा होता है। हड्डियों की यखनी, ये भी, और नाक में जब भी बाहर जाएं, गार्डन में जाएं, तो कॉटन बड में जो है तेल लगा के, किसी भी तेल में वो डुबोएं कॉटन बड को, और वो दोनों नथनों में लगा लें। उससे ये होगा कि जो बाहर के ज़रात हैं जो नुकसानदेह हैं, वो नाक ही में अटक जाएंगे, ना हलक में जाएंगे, ना फिर वो फेफड़ों पे असर करेंगे, और इस तरह फिर इंशाअल्लाह ताला इसमें उनको आसानी रहेगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। जी बाजी, मैं जब नमाज पढ़ती हूँ ना, मैं कुर्सी पे नमाज पढ़ती हूँ तो जी, वालेकुम सलाम। आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ अपने माउथ पीस पे हो के बोलें, या तो हमारी तरफ कोई वो है कि आवाज़। सॉरी, मैं ये टीवी आहिस्ता कर लूँ, ये मुझे याद नहीं रहा। एक मिनट बाजी, टीवी बंद करिए और माउथ पीस पे हो के ज़ोर से बात कीजिए। आप लोग रिलैक्स हो के जब बात करते हैं, जैसे अपने आप से बात कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है आपकी बात समझनी। जी बाजी, मैं ना कुर्सी पे नमाज पढ़ती हूँ बाजी, तो जब नमाज पढ़ती हूँ, जब जाती हूँ ना सजदे में बैठ के ही, तो उधर ही सो जाती हूँ। जब जाग आती है तो देखती हूँ 25 मिनट 26 मिनट
ایسے آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے. تو میں نے اپنی سسٹر کو بتایا تو وہ کہتی ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے میرے سے, میں بس نیند ہو جاتی ہے بیٹھے بیٹھے سجدے میں, رکوع میں. جی وضو تو نہیں نہ ٹوٹتا؟ نہیں بالکل نہیں ٹوٹتا. بیٹھے بیٹھے سونے سے تو وضو بالکل نہیں ٹوٹتا. اچھا ہاں, آپ لیٹ کے سوئیں تب وضو ٹوٹتا ہے. ٹھیک باجی. مجھے نیند کیوں آ جاتی ہے ایسے پڑھنے سے, پتہ نہیں کیوں. میرا خیال ہے کہ آپ پانی کم تو نہیں پیتی یا کوئی دوائیں ایسی لیتی ہیں جس سے؟ تو بہت ہے میری, 15 گولیاں رات کو ہیں اور 5 شام کو. 15 صبح اور 5 شام کو. مجھے شوگر ہے نا, شوگر کی 5 گولیاں صبح لیتی ہوں, 3 شام کو اور دوسریاں بھی ہوتی ہیں. ہاں, تو یہ ہوتا ہے کہ خون کا دوران جو ہے نا اس کا اثر پڑتا ہے جب آپ جھکتی ہیں. تو بہت زیادہ نہ جھکیں, اتنا جھکیں جتنا آپ جھک سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, بہت زیادہ نہ جھکا کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کو نیند نہیں آئے گی. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. باجی میں 2 ہفتے پہلے بھی فون کیا تھا, تو پھر پچھلے ہفتے بھی دیکھتی رہی ہوں تو آپ کی ریپیٹ تھی. تو میرے گلے میں بہت ہو جاتا ہے تکلیف, ابھی بھی آواز نہیں ہے صحیح, آواز خراب ہو جاتی ہے اور خارش سی رہتی ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی نسخہ ہو تو بتا دیں پلیز. میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے آپ کا سوال بالکل نہیں سمجھ میں آیا. اچھا نہیں آیا. میرے گلے میں تکلیف ہوتی ہے, گلے میں, تھروٹ میں. ابھی آ رہی ہے آواز آپ کو؟ کب سے ہے آپ کو یہ تکلیف؟ یہ میں ویسے جب بھی مجھے نزلہ ہونا تو گلا خراب ہوتا ہے پہلے, تو پھر آواز جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. زیادہ تر یہی رہتا ہے مجھے. تو اب تو کافی یہ رمضان سے لے کے اب 3 بار ہو چکا ہے یہ گلا خراب. تو نزلہ تو اس طرح, تو نزلہ پھر تھوڑا ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, تو پھر بھی گلے میں نہیں, آواز نہیں صحیح ہوتی میری. ٹھیک ہے, میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. اوکے. ہیلو السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے بہن؟ میرا خیال ہے ہم بریک لے لیں تو زیادہ اچھا ہے, تاکہ ہم بریک میں سن لیں گی میری بات. جی. ہاں جی. میرے منہ کا مسئلہ ہے کہ 2-3 پہلے بھی آپ سے میں نے بات کی تھی, آپ نے 2-3 چیز بتائی تھی, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. دیکھیے میں نے جو کچھ آپ کو بتانا تھا آپ بتا دیا. اچھا. آپ مستقل مزاجی سے کریں, اپنی ڈائٹ کے اوپر خیال ذرا نظر دوڑائیں کہ کس چیز سے ہوتی ہے یہ آپ کو تکلیف. اور کتھا آپ کو پتہ ہے جو اس میں پان میں لگا کے کھاتے ہیں, سپاری, تو کتھا لے لیں, اسے پانی میں ذرا سا پانی ڈال کے اس کو بھگو دیں, اور وہ پیسٹ سا بن جائے گا. انگلی سے اسے اچھی طرح پھینٹ کے اور وہ دن میں 1-2 دفعہ منہ میں لگا لیا کریں, جیسے منجن کرتے ہیں اس طرح. یہ کتھا مل جائے گا؟ جی کتھا کہاں سے ملے گا؟ میری دکان تو ہے نہیں کہ میں بتا دوں آپ کو. آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا نا, کہ جا کے کسی بھی پنساری کی دکان سے پوچھ لیں, کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی, جہاں پان ملے گا وہیں پہ کتھا اور چونا بھی مل جائے گا آپ کو. تو بہرحال چونا کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو صرف کتھے کی ضرورت ہے. تو آپ وہ منہ میں لگا کے دیکھیں, ہو سکتا ہے اس سے آپ کو. لیکن میں جہاں تک سمجھتی ہوں اس میں آپ کو ہے کوئی کھانے میں ایسی چیز ہے جو آپ کو سوٹ نہیں کر رہی. تیل ہے یا گوشت ہے یا کوئی بھی ایسی چیز. آپ ہمیشہ ایک چارٹ بنائیں کھانے کا, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اس دن کیا کھایا تھا جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے. اوکے, اللہ حافظ.
جی، یہ سوال ہے خاتون کا جنہوں نے کہا ہے کہ ان کے گلے میں تکلیف ہوتی ہے، آواز خراب ہو جاتی ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ 2-3 چیزیں استعمال کیجئے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صبح نہار منہ آپ ناریل کے تیل کی کلی کیجئے، اور یہ بہت آسان سا نسخہ ہے۔ منہ میں 1 ٹیبل اسپون تیل رکھیں، 15 منٹ تک اسے گھلاتے رہیں، اور اس کے بعد اسے تھوک کے پھر کوئی گرم چیز پی لیں، گرم دودھ، چائے، جو کچھ بھی ہو۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ 7 کالی مرچیں لیں ثابت، انہیں منہ میں رکھیں اور دانتوں سے انہیں کرش کریں۔ کرش کر کے اوپر سے آپ گرم چائے، کافی، دودھ جو بھی پینا چاہیں وہ پی لیں۔ 2 چیزیں یہ ہیں، اور تیسری جو آواز کی خرابی کے لیے ہے تو ملیٹ ہی لے کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور ایک شیشی میں ڈال کے یا پیالی میں ڈال کر ٹیبل پر رکھ دیں۔ دن میں 3 ٹکڑے، صبح ناشتے کے بعد 1 ٹکڑا منہ میں رکھ لیں، اسی طرح دوپہر کو 1 ٹکڑا، اور 1 رات کے کھانے کے بعد۔ یہ ٹکڑا جو ہے اس کو آپ اپنے گال میں ایک سائڈ پر رہنے دیں، اسے نہ چبانا ہے نہ کھانا ہے۔ آہستہ آہستہ اس میں سے پانی جو ہے، اس کا عرق جو ہے وہ آپ کے حلق میں جاتا رہے گا۔ یہ تینوں چیزیں آپ یہ ناریل کے جو ہے 1 ہفتے تک کریں، ناریل کے تیل کی کلیاں، اور اس کے بعد اسی طرح 1 ہفتہ کالی مرچ کا کریں۔ دار چینی کا آپ 1 مہینے تک رکھیں۔ یہ 3 چیزیں استعمال کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کی تکلیف جو ہے دور ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، وقفے کے بعد پھر ملتی ہوں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے آپ کی کال لے رہی تھی۔ ایک سوال ہے میرے پاس اس وقت، خاتون نے پوچھا تھا کولیسٹرول کے حوالے سے، یہ بھی پچھلے پروگرام کا سوال ہے جس کا جواب نہیں دے سکی تھی میں۔ دیکھیں، کولیسٹرول جو ہے وہ اور بیماریوں کی طرح ایک دم زیادہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس میں اضافہ جلدی سے ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں فاقہ جلدی سے ہوگا۔ تو اس لیے اس کو مستقل مزاجی سے، جس طرح ہم اپنی بد احتیاطی کو مستقل رکھتے ہیں اور پھر اس کی صورت میں بیماری ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح ہم اس میں فاقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی مستقل مزاجی کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ جو ریڈ میٹ ہے، لال گوشت، وہ بہت کم کر دیں، مچھلی کھائیں اس کی جگہ، اور اسی طرح مرغی، لیکن اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ سبزیاں، اناج اور پھل، ان تینوں میں وہ چیزیں جو ریشے دار ہوتی ہیں، جیسے اناج میں ریشے دار کیا چیز ہے؟ گیہوں۔ گیہوں کی بھوسی جو ہے وہ بہترین علاج ہے۔ آپ صبح ناشتے میں 2 ویٹابکس کھائیں، اس کے اوپر کوئی 11 دانے آپ کشمش کے ڈال دیں، اور وہ صبح ناشتے میں ضرور لیں۔ اسی طرح چاول ہے، جو ہے، آلو، شلغم، بھنڈی، پھول گوبھی، سلاد، انڈے کی سفیدی، کچا پیاز اور شملہ مرچ،
یہ آپ کی غذا میں شامل ہونا چاہیے چیزیں، ان میں سے باری باری ہر روز۔ جب کھانا کھائیں تو 2 جوے لہسن کے لیں، یہ جن کو بھی کولیسٹرول کی شکایت ہے وہ اپنے لیے علیحدہ سے ہی چٹنی بنائیں۔ 2 جوے لہسن کے، 1 ہری مرچ اور چند پتے پودینہ، چند پتے دھنیا، ان کو باریک کوٹ کے اور پھر صرف 1 چٹکی نمک ڈالیں، تھوڑا سا لیموں اس پہ نچوڑیں، اور یہ ہر کھانے کے ساتھ باقاعدگی سے استعمال کریں۔ پھلوں میں مالٹا ہے، سنترا ہے، آڑو ہے، یہ بہت مفید ہے۔ خوبانی بھی، سوکھی خوبانی کولیسٹرول کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تازی ملیں تو 1 پیالہ بھر کے کھائیں ایک وقت میں۔ اسی طرح آڑو بھی، 2 آڑو صبح اور 2 آڑو شام کو، یہ اپنی عادت بنا لیں۔ اور اگر خوبانیاں آپ کو نہیں ملتی ہیں تازی، تو پھر سوکھی خوبانی جو ہے اس کے 7 دانے لے کے رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح یہ خوبانیاں کھائیں نکال کے، اور پھر اوپر سے وہ پانی بھی پی لیں جس میں آپ نے انہیں بھگویا تھا۔ تو یہ بھی کولیسٹرول کا بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہن نے ابھی اپنی نواسی کے بارے میں کہا ہے کہ جن بچیوں کو پیریڈ کی شکایت ہوتی ہے، یا تو ہیوی یا نہ ہونا، دونوں کی وجہ ہوتی ہے کہ متوازن غذا جو ہے، اچھی غذا وہ بچیوں کو نہیں مل رہی۔ جنک فوڈ جو ہے اور اسی طرح فاسٹ فوڈ، یہ دونوں ہی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار ان چیزوں سے بھی شغل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو صحیح غذا ہے، جیسے ناشتے میں انڈا، ٹوسٹ، دودھ کا استعمال کرنا، پھل کا استعمال کرنا، اسی طرح دوپہر کو بھی کسی بھی چیز کے، ٹونا کے سینڈوچ جو ہیں یہ بہت اچھے ہیں، یہ فرحت بخش بھی ہیں، اور ان سے بھوک بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ پھر رات کو باقاعدہ کھانا کھانا۔ ابھی پچھلے دنوں میں گئی ہوئی تھی ترکی، تو واپس آ رہی تھی تو ایئرپورٹ سے جو صاحب لے کے آ رہے تھے ٹیکسی میں، وہ بتا رہے تھے کہ ان کی بیٹی ہے 8 سال کی، اور وہ بچی جو ہے وہ گھر کا کھانا بالکل نہیں کھاتی، اسے ہر روز چپس چاہیے، فرائی چکن چاہیے، برگر چاہیے، پیزا چاہیے وغیرہ۔ آپ سوچیں کہ یہ بچی جو 8 سال کی ہے، اس نے نہ معلوم کتنے سالوں سے یہ عادت اس کی بنی ہوگی، جب یہ بڑی ہوگی تو اس کے جسم میں وہ تمام وٹامنس، وہ تمام جو جیسے کہ فولاد ہے اور دوسری چیزیں ہیں، کیلشیم ہے، وہ کہاں سے ہوگی؟ اور پھر یہی بچیاں جو ہیں یہ پھر بڑے ہو کر مختلف بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو کہ بچیوں کا خیال نہیں رکھتے، بچیاں ہوں یا بچے۔ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ان کا صرف پیٹ نہیں بھرنا آپ نے، بلکہ انہیں صحت مند غذا دینی ہے۔ یہ برگر وغیرہ جو ہیں، پیزا ہے،
یہ ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیں، کوئی سا بھی دن، لیکن اس کے علاوہ بچوں کو گھر کے بنے ہوئے کھانے، گوشت ہے، چاول ہے، روٹی ہے، یہ تمام جو بھی ہماری غذائیں ہیں، پھل ہیں، یہ سب لازمی ہیں۔ اور جو بچے باہر کی ان چیزوں کے عادی ہوتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ شاید مائیں سمجھتی ہیں کہ چلو کام ہلکا ہوا ان کا، آ جائے گا، آرڈر کر دیا۔ آج کل تو پہلے ہوتا تھا کہ جا کے لے کے آؤ، دکانیں قریب ہیں یا دور ہیں، وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا تھا۔ اب تو ہر چیز آپ کے فنگر ٹپس میں موجود ہے، آپ آرڈر کیجئے اور کھانا آپ کے دروازے پہ۔ آپ کو چینج ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی انگلی کا پور جو ہے اس نے بل بھی ادا کر دیا ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور جب انسان کوئی حد پار کرتا ہے کسی بھی معاملے میں، کھانے کا معاملہ ہو، پینے کا معاملہ ہو، بولنے کا ہو، رہن سہن کا ہو، خریداری کا ہو، یہ تمام معاملات جو ہیں ان میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ اور جو والدین اپنے بچوں کو اعتدال کی عادت نہیں ڈالتے، وہ بچے پھر کبھی سکون کی زندگی نہیں بسر کر پاتے، کیونکہ ان میں نہ قناعت ہوتی ہے، نہ شکر، بلکہ وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کے من میں آئے یا جو کچھ وہ چاہیں وہ پورا ہو جائے، اور اگر وہ پورا نہیں ہوتا، میرے پاس ایک بچی آئی تھی، شادی کو کئی مہینے ہو گئے تھے، عید سے پہلے کی بات، عید کے بعد کی، تو کیا ہے کس بات پہ شوہر سے ناراض ہے کہ نہیں رہنا چاہتی میں ایسے شخص کے ساتھ، اس میں کوئی برائی ہے نہیں۔ اس نے عید پر مجھے گفٹ نہیں دیا کوئی بہت اچھا سا، میں انتظار کرتی رہی کہ میں اس گفٹ کے ساتھ پھر فیس بک پر اپنے سہیلیوں کو بتاؤں کہ میرے شوہر نے اس عید پر مجھے یہ تحفہ دیا ہے۔ اس ایک بات کو اس نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ تو یقیناً جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ کولیسٹرول کی بیماری ایک دن میں نہیں ہوتی، بعین ہی انسان کی عادات جو ہیں وہ ایک دن میں پختہ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں سالوں لگتے ہیں، اور ان سالوں کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ والدین ہیں، خاص طور پہ ماں۔ اگر ہم بچوں کا خیال رکھیں، ان کی تعلیم کا، ان کی تعلیم خالی نہیں، تربیت، ہم بچپن میں ایک رسالہ پڑھا کرتے تھے، اس کا نام تھا تعلیم و تربیت۔ تعلیم اس وقت اتنی کم عمر کی تھی کہ تعلیم کا لفظ تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن یہ تربیت کا لفظ جو تھا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اس وقت۔ پھر جب زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھیں، پھر پتہ چلا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جس قدر انتشار ہے، جس قدر بے چینی ہے، 25 سال 30 سال کی شادی جو ہے وہ اختتام کو پہنچ رہی ہے۔
تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہی کہ تربیت جو ہے دونوں کی، میں خالی عورت کو نہیں اس میں الزام دوں گی، یہ اس لیے نہیں کہ میں خود ایک عورت ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ تربیت لڑکے کی بھی لڑکی کی بھی دونوں کی بہت کٹھن ہے، اور دونوں کے لیے والدین کو، خاص طور پہ ماں کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ دن بھر شوہر تو کام پہ ہوتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے جسے پتہ ہے بچہ کب گیا ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی، کب واپس آیا ہے، اس کے دوست کون سے ہیں، ان تمام چیزوں کا پر کڑی نظر رکھنا یہ ایک ماں کا فرض ہے۔ کہیں اگر بیٹے جو ہیں ان کی کمی ہے تو پھر جو ایک بیٹا ہے یا دو بیٹے ہیں ان کو ہاتھ کا چھالا بنا لیا جاتا ہے، ان کی ہر جائز ناجائز بات کو، خواہش کو پورا کرنا ہے۔ کہیں بیٹیوں کی کمی ہے تو وہاں پہ بیٹیوں کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے، اور میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں کہ 4 5 بھائیوں کی بہن جو ہیں وہ اعصابی امراض کا شکار، اس لیے کہ ان کی تربیت ہی ایسی کی گئی ہے کہ نہ ان کے اندر خود اعتمادی ہے، نہ ان کے اندر شکر کا جذبہ ہے، نہ صبر کا جذبہ ہے ان کے اندر، اور وہی کہ جو کچھ ہوں میں ہوں، اور اس میں نے، اس بیجا لاڈ پیار نے ان کو زندگی بھر کا روگی بنا دیا ہے۔ اس میں کون ہے قصوروار؟ بچہ تو اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتوں کے ساتھ بچے کو پیدا کیا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ فطرت ہے اسلام، اعتدال۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ میانہ روی، نہ ہی نفرت میں حدیں پار کرو اور نہ ہی محبت میں۔ تو بالکل اسی طرح آپ جب بچے کی تربیت کریں تو ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں، خاص طور پر وہ جوڑے جن کی ابھی پہلی اولاد ہے یا 1 2 بچے ہیں، چھوٹے ہیں، انہیں ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ سونے کا نوالا ضرور کھلائیں، جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے مطابق اپنی اولاد کو سہولتیں ضرور مہیا کریں، لیکن تربیت کے معاملے میں شیر کی آنکھ رکھیں، چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو نظر انداز نہ کریں۔ میں نے جیسے کہا، جو کچھ بھی میں کہتی ہوں اپنے تجربے کی بنا پر، چھوٹا بچہ جو ہے وہ بدتمیزی کر رہا ہے، تھوک رہا ہے، بیجا ضد کر رہا ہے، اور مائیں یہ کہتی ہیں کہ ابھی بچہ ہے۔ نہیں، ایک کسی دانش مند سے کسی نے پوچھا کہ اولاد کی تربیت کب سے شروع کی جائے؟ اس نے پوچھا تمہارے بچے کی عمر کیا ہے؟ اس نے کہا 4 سال۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تربیت کی عمر گزر چکی ہے، گویا کہ جو پہلے 4 سال ہیں اور اس کی پیدائش سے پہلے کے جو مہینے ہیں، جو مدت ہے، یہ سب تربیت میں شامل ہے۔ اور اگر آپ نے اس دوران تربیت کر لی
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، نہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی آپ سرخرو رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس عمر میں بچے کو یہ کہہ کر اس کی تربیت سے نظر اندازی برتی کہ ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، ابھی بچہ ہے، نہیں، یہ پودے آپ جس طرف چاہیں ان کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ تناور درخت جو ہیں ان کو آپ موڑیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، نہ وہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری ان باتوں کا آپ لوگ ضرور اثر لیں گے اور خیال رکھیں گے، اپنے بچوں کی طرف سے غفلت ہرگز نہ برتیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ